بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود اقلیت میں تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے، اب ان قریب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور ارم کی طرح ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ جب موسم حج کا آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11 سال تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائے اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لے اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلے خزرج کے 6 آدمی تھے جن کے نام یہ ہیں: اسد ابن زارہ رضی اللہ عنہ، عوف ابن الحارث، رافع ابن مالک ابن عجلان، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر، جابر ابن عبداللہ ابن رباب رضی اللہ عنہم، اور بعض علماء سیر نے بجائے جابر کے عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ 6 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ جب دوسرا سال آیا جو نبوت کا 12واں سال تھا تو 12 اشخاص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے۔ 5 تو انہیں 6 میں سے تھے اور 7 ان کے سوا تھے۔ یہ 12 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت مینا میں عقبہ کے قریب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی کہ ہم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو شریک نہ کریں گے اور نہ چوری اور زنا کریں گے اور نہ اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔